طاہر آصف حفظہ اللہ تعالیٰ کو آپ تشریف لائے اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ فضیلت الشیخ طاہر آصف حفظہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات و تمجیدات، تعریفات و تسبیحات، اچھے کلمات، کبریائی، بزرگی، بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے بے شمار انگنت احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کر امام الانبیاء، سید الانبیاء کا امتی بنایا، اور امتیوں میں سے رب کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل توحید بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کائنات کے امام، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، محمد عربی علیہ السلام کی ذات گرامی پر، کہ جن کے ذریعے اللہ نے ہماری راہبری، رہنمائی کا بندوبست فرمایا، ہمیں امت وسط قرار دیا، اور اپنی آخری کتاب، اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اس دین کا اہتمام فرمایا۔ ہمارے شیخ جامعہ ابی بکر کے محترم استاد فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ شیخ عبدالرشید صاحب آپ کے سامنے جامعہ ابی بکر کا مختصر سا تعارف پیش کر رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ الحسنۃ تنادی اختہا، نیکی جو ہے وہ پھر نیکی کو بلاتی ہے، اور یہ اس کے نیکی ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ جامعہ ابی بکر انتہائی مخلص اور متقین لوگوں کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ اس کی خیرات و برکات نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان ان خیرات سے مستفید ہو رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے داعین اسلام، ان میں ایک تعداد جامعہ ابی بکر کے خريج علماء کرام کی ہے۔ 40 سے زائد ملکوں میں پھیلے ہوئے دعوت اللہ کا کام کرنے والے بہت سے طلباء کرام جو آج
علماء کی صورت میں دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے اس شہر کراچی سے جامعہ ابی بکر سے کسب فیض کر کے گئے، اور آج اللہ کی دعوت پھیلانے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بانیان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو منصوبین ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اس ادارے سے جو فیض یافتگان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے لے۔ یہ ادارہ بھی جامعہ ابی بکر کی خیرات و برکات کا مظہر ہے۔ محترم شیخ فضل الرحمان مراد حفظہ اللہ تعالی اور بھائی خرم اور پھر ان کے رفقائے کار دینی ترویج کی فکر لے کر اس ادارے کو کراچی کے اس دور دراز علاقے میں دعوت دین کا فریرہ لہرا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے ان کی تخلیق فرمائی، تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کی تعلیم رب کائنات نے خود فرمائی۔ یوں مخلوق کی پیدائش میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی مدرسے کی بھی ابتدا ہوئی، تعلیم کی بھی ابتدا ہوئی، اور سب سے پہلا متعلم، سب سے پہلا انسان ٹھہرا، اور سب سے پہلا معلم کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین خود تعلیم دینے والا ٹھہرا۔ آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے والا کائنات کا رب، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، تو سب سے پہلا معلم خود رب العالمین۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، جس رب نے آدم کو تعلیم دی تھی، يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ رب تمہیں بھی تعلیم دے گا، وہ رب تمہاری بھی رہنمائی کرے گا، وہ تمہیں بھی سکھائے گا۔ اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج کر اپنے دین کی ترویج کا کام لیتا رہا۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو بھی رسول آیا اس نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کے سامنے جبھی نیاز کی جائے، اگر کوئی ایسی ذات ہے جو ہماری بگڑی بنانے والا ہے، جو اولادیں دینے والا ہے، جو سب کچھ سنوارنے والا ہے، تو تمام انبیاء نے یہی بات بتائی کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ قصر نبوت
کائنات کے امام محمد عربی علیہ السلام کی آمد کے ساتھ مکمل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم انسانیت بنا کر رسولوں کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ مکمل فرمایا، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعثت معلما، رب العالمین نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ رب العالمین سے شروع ہونے والا سلسلہ، جہاں آسمانوں پر آدم علیہ السلام کی تعلیم ہوئی، وہاں پھر پیغمبر علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے اور تعلیم شروع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کائنات کے امام کو پتھر مارے گئے، کائنات کے امام کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ہر وہ ظلم جو ڈھا سکتے تھے، ہر وہ تکلیف جو پہنچا سکتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ مگر ان نامساعد حالات میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، وہاں بھی رسول عربی علیہ السلام نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور وہ مدرسہ دار ارقم کے نام سے معروف ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چھپ چھپا کر صحابہ کرام، جن کی تعداد ہجرت تک بہت سابقین الاولین میں سے بہت ہی کم لوگ تھے، 40 سے 45 لوگ شروع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے چھپ کر دار ارقم میں جمع ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک توحید کا پیغام پہنچاتے، ان کی تربیت کرتے، آخرت کے لیے تیاری کا سبق دیتے، ان کے اندر ان کی ساری تواضع پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد تربیت پانے کے لیے آئے، اور یہی وہ مدرسہ ہے جہاں خلیفہ ثانی خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر آپ کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوئے، اسلام قبول کیا۔ تو مکہ میں بہت ہی مشکل حالات میں بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، اور سب سے پہلا باقاعدہ مدرسہ، باقاعدہ یونیورسٹی، وہ اصحاب صفا کی یونیورسٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پانے والے اصحاب رسول جمع ہوتے، اور آپ بھی ان کی فضائل پر گفتگو سن چکے ہیں۔ میں تو صرف چند باتیں کروں گا ان اداروں کے حوالے سے جو کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اس حوالے سے معاشرے میں کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس شہر کراچی کو ہی دیکھا جائے تو گلی گلی، محلہ محلہ اور مختلف سوسائٹیز میں مختلف قسم کے اسکول کھلے ہوئے ہیں جو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اخلاق نہیں دیتے۔ تعلیم تو ہوتی ہے مگر تربیت کا فقدان ہے۔ اچھے اچھے اداروں سے پڑھنے والے بعد میں وہی بڑے اداروں پر، بڑی پوسٹ پر، بڑی سیٹوں پر جب براجمان ہوتے ہیں
تو معاشرے کا عالم آپ کے سامنے ہے، رشوت ستانی آپ کے سامنے ہے، اور فساد اور بگاڑ آپ کے سامنے ہے معاشرے کا۔ یہ سارے وہ انہی اداروں سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ بہت کم ہیں جو سدھار کی طرف آتے ہیں، مگر آج تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ مونٹیسریز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں یا بڑے بڑے اسکول اور کالج ہیں، ان کو بند ہو جانا چاہیے۔ کوئی نہیں کہتا، بلکہ آئے روز ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 3 کروڑ کی سے زیادہ کی آبادی کے شہر میں جتنے بھی یہ ادارے ہیں یہ کم ہیں، تو پھر آئے روز چونکہ یہ کمرشلزم ہے، اس میں پیسہ کمایا جاتا ہے، تو آئے روز ادارے کھلتے ہیں، لیکن کوئی ان پر قدغن نہیں لگاتا۔ کچھ ادارے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سکھاتے ہیں، جو تعلیم کے ساتھ تربیت کرتے ہیں، جن کے لیے کائنات کے امام محمد عربی علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث آپ کے اس بینر کے ماتھے میں لکھی ہوئی ہے۔ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے چکے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ یہ بے نفسی کے پیکر جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر کچھ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر لوگوں کے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کائنات کے امام کی تعلیمات سے انہیں آراستہ کرتے ہیں، رب العالمین کی آخری کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے بشارتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھلاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ پھر ان مدارس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو کمرشلزم نہیں ہے، جو لوگوں کے بچوں کو مسائی کر کے خود پڑھاتے ہیں، جن کے ان مدارس میں کام کرنے والے جو خدام ہیں، اساتذہ کرام کی ان کی بڑی بڑی تنخواہیں نہیں ہیں، ان کی کوئی پینشنز نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن صبر و شکر کے ساتھ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت تعاون کرے تو اچھی بات، نہ کرے تو کوئی شکوہ نہیں کرتے، کسی قسم کا وہ اس کام میں تعطل نہیں لاتے کہ ہماری تنخواہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ادارے جن کو کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے جہالت کی پنیریاں کہتے ہیں، وہ خود جاہل ہیں، کیونکہ علم دین سے نابلد ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی سند تو کائنات کے امام کے مدرسے اصحاب صفہ سے ملتی ہے۔ یہ ابو ہریرہ کے وارث ہیں، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، یہ عمر بن خطاب کے وارث ہیں۔ سب ان کی شانیں اپنی جگہ پہ، بلکہ یہ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجتے ہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے۔ ایک بات، ایک شبہ جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے اگر دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ان کا بنے گا کیا، مستقبل کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، اس شہر کراچی میں کتنے بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں جو ہڑتالیں کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، کس بات پر؟ کہ انہیں نوکری نہیں ملتی۔
ان کی تنخواہیں کم ہیں. آج تک آپ کراچی کو چھوڑیے پورے پاکستان میں کبھی علماء کی کوئی ہڑتال کسی نے دیکھی ہے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں؟ ہم جو ہے وہ کام نہیں کریں گے اس لیے کہ ہماری تنخواہیں کم ہے. کبھی کسی امام نے کہا کہ آج فجر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ میری جو ہے وہ مراعات میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. مدارس یہ دین کی ترویج کے لیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں. کائنات کے امام نے دعا فرمائی کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما حفظها كما قال علیہ السلام. اللہ اس طالب علم کا چہرہ تر و تازہ رکھنا جو میرے فرمان کو سنتا ہے اور پھر اسے یاد کر لیتا ہے پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے. یہی کام تو یہ کر رہے ہیں, یہی کام یہ کر رہے ہیں. پھر اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس طلب دین کے لیے نکلنے والے طالب علم کے راستے میں اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. ہم گھبرائیں رزق کے لیے, جس رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے, اللہ رزق دینے والا ہے. یہ علماء میں سے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے معاش کی تنگی کی وجہ سے, تنہاؤں کے عدم موجودگی کی وجہ سے کبھی کسی نے خودکشی کی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ قناعت بھی دیتا ہے, اللہ رزق سے بھی نوازتا ہے. یہ شیطان ڈالتا ہے ذہن میں. تو میرے بھائیوں, ہم ان یونیورسٹیوں کے مخالف نہیں ہیں. آپ کے بچے دین پڑھیں, اس کے بعد ان کی تربیت ہو, وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن وہ اچھے دیندار ہوں. وہ ڈاکٹر بنے تو اچھے ڈاکٹر کے ساتھ اچھے مسلمان بھی ہوں. ان کو پتا ہو کہ رب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس, بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ان کی نظر صرف لوگوں کی جیب پر نہ ہو, صرف فیسے سے بیٹھنے پر نہ ہو. وہ تعلیم کے ادارے بنائے تو ان کو یہ پتا ہو کہ یہ کائنات کے امام کا, یہ ہم ان کے وراثت کو اٹھائے ہوئے ہیں. تعلیم دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی ہے, تمام انبیاء نے تعلیم دی ہے. تو اپنے بچوں کو قرآن سکھلائیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے حقدار بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کو کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک اس چیز سے عاجز ہے کہ مدینہ کے ساتھ وادی عقیق ہے, وہاں جائے, صبح سویرے جائے اور وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں ہانک کر لے آئے اور ان کا مالک بن جائے. اونٹنی جو ہے اس وقت اب بھی صحرائی زندگی میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے برکت کا لفظ جو ہے وہ اونٹنی کے بیٹھنے سے ہے. برکت کا مطلب ہے اونٹنی بیٹھ گئی. کیوں؟ اسی سے برکت کا لفظ ہے کہ جس گھر میں وہاں صحرائی زندگی میں جس خیمے کے پاس, جس بدو کے پاس اونٹنی ہوتی تھی, وہ خیمہ, وہ گھر بڑا بابرکت ہوتا تھا. اس لیے کہ اس کی اونٹنی ہی اس کی سواری ہے, اس کی اونٹنی پر ہی اس کی خوراک کا دار و مدار ہے, اور جب چاہے تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی حاصل کر لے. جب چاہے اس نے سفر کرنا ہے, اور اکثر وہ سفر کرتے رہتے تھے, ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے, پانی اور سبزے کی تلاش میں اپنا خامہ سمیٹا, اس اونٹنی پر رکھا اور چل دیے. ساری زندگی کا دار و مدار اس بدوی زندگی میں, صحرائی زندگی میں اونٹنی پر ہوتا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے مثال ارشاد فرمایا کہ وہ وادی عقیق میں جائے. جو وادی عقیق اس دعا میں اتفاق ہوا الحمدللہ, مجھے اشتیاق تھا دیکھنے کا. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی جو ہے, جہاں سے بڑے ہمارے مشائخ جو ہے وہ فارغ التحصیل, بالکل اس کے سامنے ہے وادی عقیق, سرسبز وادی ہے. ابھی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر کچھ کام کر رہی ہے آثار کے طور پر.
تو میں نے وہ وادی دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی وہاں جائے 2 اونٹنیاں ہانک کے لے آئے تو صحابہ نے کہا کون نہیں چاہے گا، اونٹنی کی بڑی قیمت ہے۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ جیسے یہاں اس وقت کوئی بندہ مرسڈیز گاڑی خرید لیتا ہے، تو ایسی موٹی تازی خوبصورت اونٹنی صحابہ نے کہا کون نہیں چاہے گا۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی بندہ مسجد جائے 2 آیتیں سیکھ لے، یہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیتیں سیکھ لے، 3 سے بہتر ہے۔ 4 سیکھ لے، 4 سے بہتر۔ اسی طرح سے یہ ہمارے جو بچے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سے 1 حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، 30 نیکیاں سمیٹنی۔ حفظ کرنے والے بچے آپ کا اندازہ کتنی دفعہ آیتیں پڑھتے ہیں؟ وہ سارا دن ہی پڑھتے رہتے ہیں، حساب ہی نہیں ہے۔ اور ان کا جہاں ان کو نیکی ملتی ہے وہاں ان کی نیکی ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے والدین کو۔ ان کے والدین کو وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ اپنے کام میں ہیں، یہ بچہ انہوں نے قرآن کے لیے لگا دیا۔ ایک کالج بچہ جا رہا ہے، ایک بچہ مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، کالج والا کیا کچھ کر رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی ساری نیکیاں اس کے والدین کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله، بندہ فوت ہو جاتا ہے سارے عمل اس کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہو، لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد ہو وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ وہ قبر میں پڑا ہے اور یہ پیچھے دعا کر رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ وہ دین کی تعلیم ہے، یہ وہ شعور ہے جس سے آپ نے اسے آراستہ کیا ہے، اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ بندہ فوت ہو کے یہ قبر میں پڑا ہے اور ثواب اس کو بھی ملتا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ حافظ کے والد کو بلائے گا اور اسے بہترین تاج اس کے سر پہ رکھے گا۔ یہ پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے، یہ پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اس حافظ کو بھی اللہ فرمائے گا کہ آج جب لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس عالم میں اللہ حافظ کو کہیں گے کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے آج پڑھتے جاؤ، فاتحہ سے شروع کرو والناس کی سین تک پڑھتے چلے جاؤ، اور بلندی کی منازل طے کرتے چلے جاؤ، بلند ترین مرتبہ تمہارا ہوگا، پورا قرآن پڑھو گے والناس تک پہنچو گے، وہ تمہارا مقام عالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نفسی نفسی کے عالم میں وہ والدین بہت زیادہ مبارک کے مستحق ہیں، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ایسے ادارے چلانے والے جو لوگوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو خاطر میں لائے بغیر، اور پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان اداروں کو چلانے کے لیے، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں سن کے پھر بھی اپنے منزل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان اداروں کو چلتا رکھے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جہاں اس معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے وہاں بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں جہاں پر آپ اس طرح سے دعوت اللہ کا کام نہیں کر سکتے۔ تو میں اس ادارے کے جو بانیان ہیں
یا اس ادارے میں جو رفقائے کار ہیں، اس میں جو مساعدین ہیں، محسنین ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک اعلیٰ ترین کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ جو اس میں حکام ہے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ دین میں ممد اور معاون بنے۔ اللہ ان طلباء کرام کو یہ توفیق دے کہ آگے بڑھ کر اس دین کے کام کو لے کر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، جو ہماری نیکیاں ہیں اللہ قبول فرما لے، اور جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ان سے صرف نظر فرما لے۔ آپ اگر کہیں کہ 100% کوئی پرفیکٹ ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم کی ذات ہے۔ اگر 100% اگر آپ چاہتے ہیں معصوم دیکھنا تو وہ صرف اور صرف کائنات کا امام ہے، محمد عربی علیہ السلام۔ باقی ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، کچھ نہ کچھ اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن اس دور دراز کے علاقے میں یہ دیکھ کر انتہائی مسرت ہے، بہت زیادہ خوشی ہے اور دل اطمینان سے بھر گیا ہے کہ ایسے علاقے میں اتنا بڑا کام دعوت اللہ کا، اور خاص طور پر اہل علاقہ کا اس میں اشتیاق، محبت، اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے اور اس پر کام کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا جنہوں نے ہمیں دعوت دی۔ یہ ہمارے الحمدللہ طلباء کرام ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا ہی یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں دعوت اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق سے نوازے، اور جو خاص طور پر علماء کرام آئے ہیں یقیناً منتظمین تو ان کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن میں خود بھی محترم مولانا احسن سلفی صاحب ہیں جو جامع احسان کے اس وقت مدیر ہیں، تشریف لائے ہیں، قاری بشیر صاحب ہیں، اور دیگر زعماء کرام، علماء کرام دور دراز سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے نوازے۔ ابھی میں جب آیا تو مفتی صاحب تقریر فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مفتی محمد شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت کرے، اور جو بھی علماء کرام موجود ہیں یا جو محسنین تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید اس میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔